अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करोड़हा मरतबा शुक्र है ज़ात गफ़ूर रहीम का जिस रब्बिल अमजल की तौफ़ीक और फ़ज़ल ख़ास से हमने नमाज असर बाजुमात अदा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसी तरह नमाज पंजगाना का बाजुमात और तकबीर उला के साथ इहतमाम रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बाबरकत महीने के दौरान हमसे होने वाली गलतियाँ कोताहियाँ अपनी रहमत और फ़ज़ल ख़ास से मुआफ़ फ़रमाए। पारा नंबर 12 में वाक़या है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ात बरक़ात का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े जलील क़दर पैगम्बर गुज़रे हैं और कमो पेश 950 साल उन्होंने अपनी कौम को तालीम दी थी और तबलीग की थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बुलाने के लिए, मगर उस कौम ने मानने से इनकार कर दिया और उस कौम के कमो पेश 72 अफराद या 80 अफराद जितने के तारीख़ की किताबों में दर्ज हैं उतने ही मुसलमान हो सके थे और उतनों ने ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा था। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उन्होंने अर्ज़ की इलाहुल आलमीन अब ये काम इनका बड़ा शदीद हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अब हम अनकरीब इनको गर्क फरमा देंगे। बस ए प्यारे नूह तो इस तरह कर कश्ती तैयार कर, लकड़ी का एक जो बेड़ा होता है फरमाया वो तू तैयार कर। कुरान मजीद फुरकान में इरशाद फरमाता है वस्नाइल फुल्क, एक कश्ती बना। नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं इलाहुल आलमीन कश्ती क्या होती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो लकड़ी से बना हुआ एक घर होता है, तैयार किया जाता है। फिर नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं मौला करीम लकड़ी कौन सी हो और कोई ख़ास और सारा सिलसिला कैसे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तू दरख्त उगा। कौन से जी? सागवान के दरख्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से उन्होंने लगाए और कश्ती की तैयारी के लिए वो 20 साल वो दरख्त परवान चढ़ते रहे। 20 साल का अरसा उन्होंने इंतज़ार किया। ये उस ड्यूरेशन से, उस दौरानिए से अलग है जो कश्ती के बनाने के दौरान भी कमो पेश 40 साल लग गए उनको। अब इस दौरान वो उन्होंने तालीम देने से उनको रोक दिया। फरमाया अब तुम्हारे लिए जो अज़ाब मुक़द्दर है ना अब ये आने वाला है। अब इस अरसे के दौरान उनके यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई बच्चा भी पैदा नहीं होने दिया। जो उनकी नस्ल बन चुकी थी वही परवान चढ़ी, वही जवान हुई। अल्लाह ताला की हिकमत थी ना कि उस अज़ाब में कोई बच्चा हलाक ना हो, सारे के सारे समझदार हों, अकल वाले हों, शऊर वाले हों और जो नबी का इनकार करने वाले हों वही उस अज़ाब के मुस्तहिक बन गए। कश्ती की तैयारी शुरू कर दी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि जब उस कौम ने कश्ती को बनता देखा ना तो वो नूह अलैहिस्सलाम पर हंसना शुरू हो गए और कहने लगे कि ये क्या मजाक है कि आप ये कह रहे हैं ये एक घर बनेगा जो पानी के ऊपर चलेगा। पानी के ऊपर भी कभी कोई चीज़ चलती है? उन्होंने देखी नहीं थी तो इनकार कर दिया कि पानी के ऊपर भी मकान कोई चल सकता है। तो आपने फरमाया ये अल्लाह ताला के हुक्म से चलेगा। वो कश्ती की तैयारी में लग गए, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रोज़ाना गुजरते और कश्ती की जनाब वो जैसे मुरम्मत कर रहे होते तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ शामिल थे उस कश्ती की तैयारी में और उनके बेटे साम, हाम और याफस वो भी उनके साथ कश्ती की तैयारी में लग गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इस कश्ती की तैयारी में जल्दी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अज़ाब है ना वो मुनकरीन पर आने वाला है। कश्ती की तैयारी में साल लग गए। अब कश्ती के 3 मंजिलें बनाई गईं। एक मंजिल नीचे उसमें वहशी जानवर थे, दरमियान वाली मंजिल में दूसरे आम चौपाए थे और जो तीसरी मंजिल थी उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके जो हवारी थे वो सारे ख़ुद तशरीफ़ फरमा थे। तीसरी मंजिल में 3 मंजिलें बनाई गई। अब उसकी लंबाई चौड़ाई बड़ी तवील है, तारीख़ की किताबों में 1200 हाथ भी दर्ज है, 600 हाथ भी लंबाई उसकी दर्ज है। उसकी चौड़ाई और ऊंचाई 33 हाथ भी ये भी दर्ज है। बहरहाल जो वो कश्ती बनाई गई थी ना वो बहुत बड़ी थी। कश्ती जो बनाई गई वो बहुत बड़ी थी, बस आप ये समझ लें। जब वो कश्ती की तैयारी मुकम्मल हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ाब को हुक्म दिया। वो अज़ाब अब शुरू हो रहा है। हत्ता इज़ा जाअ अमरुना वफ़ारत तन्नूर, कुरान पाक इरशाद फरमाता कि यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आया तो फिर तनूर में से पानी उबला।
نوح علیہ السلام نے نشانی بیان کی تھی کہ تندور میں سے پانی ابلے گا۔ اب یہ 2-3 تندور تاریخی واقعات ہے، بڑی تفصیل ان کی درج ہے کہ وہ تندور کس گھر میں تھا یا جہاں پر بھی تھا، اس میں سے پانی نے جب جوش مار کے پانی سپیڈ کے ساتھ نکلا نا تو نوح علیہ السلام کو بھی پیغام پہنچ گیا کہ اب پانی نکل رہا ہے تندور میں سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے میرے مسلمان ہیں جو میرے ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے اب کشتی میں سوار ہو جائیں۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، جوڑے جوڑے انہوں نے سوار کر لیے۔ اب جو جانور آتا آپ اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے، بسم اللہ پڑھ دیتے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ دعا پڑھ دیتے تو وہ وحشی جانور اس میں سوار ہو جاتا۔ اب جو انہوں نے کشتی جب تیار ہو کے روانہ ہونے لگی نا تو یہ دعا پڑھی گئی۔ نیک کام کرتے ہوئے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ہر کام کرتے وقت نہیں پڑھنی چاہیے، ہر کام کرتے وقت بسم اللہ، ہر نیک کام کرتے وقت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بسم اللہ پڑھی جائے نا ہر نیک کام پر تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کوئی چوری کرنے کسی کو معاذ اللہ کو نقصان کرنا تو پھر بھی آپ بسم اللہ پڑھ کے وہ نقصان کر دیا کرے، یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دعا پڑھی انہوں نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ پھر پانی شروع ہو گیا جناب، 40 روز تک اوپر سے بارش برستی رہی، اتنا پانی جمع ہو گیا کہ جناب جل تھل ہو گئی زمین پر جب وہ بارش کا پانی شروع ہوا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کا جس کا واقعہ قرآن پاک میں درج ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، آپ نے اپنے صاحبزادوں کو ارشاد فرمایا کہ اے پیارے بیٹے آ جا ادھر اور کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، مگر آپ کے اس بیٹے نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا نہیں جناب میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں تو ادھر چلا جاؤں گا اور جناب میں بچ جاؤں گا اس طوفان سے، یہ پانی میرا کیا کر لے گا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ قال یا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ میں آتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آپ نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر اللہ کی ذات رحم فرما لے، وہی عذاب سے بچ جائے گا۔ وہ پہاڑ کی طرف چڑھ گیا، جب اس کے قدموں تک پانی لگا، اس کے سینے تک پانی لگا تو پھر اس نے جناب وہ اشارہ بھی کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ بچنے والوں میں سے نہیں ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ غرق ہو گیا تھا دوسرے کافروں کے ساتھ انکار کی وجہ سے۔ اور جب یہ سارا سلسلہ چلا نا، اب یہ تاریخ بتاتی ہے کہ 10 رجب سے یہ کشتی چلی تھی، رجب کی 10 تاریخ سے کشتی چلی تھی اور محرم کی 10 تاریخ کو جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی تھی۔ اس دوران یہ جس جگہ پر خانہ کعبہ ہے بیت اللہ شریف، اس جگہ کا بھی پانی کے اوپر ہی کشتی طواف بھی کرتی رہی ہے۔ یہ تواریخ کی کتابوں میں درج ہے، جیسا کہ باقی واللہ عالم اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کیا سلسلہ ہوا تھا۔ بہرحال واقعہ جو ہے نا یہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے۔ اللہ اب پوری سورت نوح بھی اسی واقعہ کے ساتھ ہے کہ انہوں نے کیسے بت پرستی شروع کی اور کیسے سارا سلسلہ ان کا وہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دے کر ان کو غرق کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد جناب اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، زمین کو حکم دیا کہ اب تو بھی پانی کو نگل لے۔ جب وہ سارے غرق ہو گئے نا اور مسلمان بچ گئے تو زمین کو حکم فرمایا پانی کو نگل لے۔ آسمان کو ارشاد فرمایا کہ تو بھی اب رک جا، تھم جا۔ آسمان بھی رک گیا، زمین نے بھی پانی نگلنا شروع کر دیا۔ اب وہاں پر جب پانی خشک ہوا تو آپ نے پرندوں کو بھیجا کہ زمین کی خشکی چیک کر کے آؤ۔ وہ بڑے ایک الگ دلچسپ داستان ہے پرندوں کی جو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ تو جب وہ پانی خشک ہو گیا آپ اب نیچے تشریف لائے، 10 محرم تھا تو آپ نے اس وقت روزہ رکھا تھا۔ آپ کی کشتی جب جودی پہاڑ پر ٹکی، 10 محرم تھا، روزہ رکھا تھا اور پھر اس روزے کو آقا علیہ السلام نے بھی آگے جاری رکھا تھا، آقا علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا۔ اب جناب وہ آگے حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے کا ذکر ہے کہ جو اس نے انکار کیا تھا۔ تو اس رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ بیان فرمائی ہے۔ وہ آیت کریمہ جو ہے نا وہ آج ہر مسلمان کا جزو ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ زمین کو حکم دے تو وہ پانی نگل لے، وہ آسمان کو حکم دے تو آسمان تھم جائے، رک جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس بندے کو چاہے اس کو اپنی عطا سے
یہ اختیار بھی عطا فرما دیتی ہے کہ زمین بھی اس بندے کا کہا مانتی ہے، آسمان بھی اس بندے کا کہا مانتا ہے، اور ان میں سے سب سے سر فہرست جو ذات ہے وہ تیرے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جب آقا علیہ السلام حکم ارشاد فرماتے تھے، کھجوروں کا جو گوشہ ہوتا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات جب کرم فرماتی تھی نا، جو آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کرتے تھے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ میں باہر نکلتا تھا نا، تو پہاڑوں کے جو پتھر حضور کی ذات پر سلام پڑھتے تھے نا، میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آقا علیہ السلام کی ذات برکات پر۔ اب اس رکوع کی جو آخری آیت ہے نا، جو میں نے عرض کیا کہ بڑی پیاری آیت ہے، آخری سے پچھلی آیت پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ جب کشتی نیچے آ کے اتری نا، تو فرمایا کہ اے نوح، کشتی سے اتر اور ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے سلامی منا و برکات علیک، میری طرف سے تجھ پر سلام ہو اور برکتیں ہوں اور تجھ پر ہیں، اور جو تیرے ساتھ کچھ گروہ ہیں تیرے ماننے والے، ان پر بھی میرا سلام ہو، ان پر بھی میرا سلام ہو۔ اور فرمایا کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا دے دیں گے، جنہیں ہم دنیا دے دیں گے، اور پھر ہماری طرف سے ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ یعنی کہ وہ گروہ جو صرف دنیا کا ہو کے رہ جائے گا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا اور دنیا کا ہو کے رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اس کے لیے میرا عذاب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ خطاب تیرے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ محبوب، یہ جو واقعہ پیچھے بیان کیا گیا ہے نا، یہ لوگوں کو اس واقعے کا نہیں پتہ، یہی تو غیب ہے جو ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں، یہی وہ علم غیب ہے جو ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو جو علم غیب عطا فرمایا گیا تھا نا، یہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ یہی تو قرآن پاک کا حکم ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم اس سے پہلے۔ تو فرمایا کہ ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بھلا انجام جو ہے نا یہ پرہیزگاروں کا ہے۔ متقی لوگوں کا انجام جو ہوتا ہے نا، پرہیزگار لوگوں کا انجام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہت ہی بھلا ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے نبی کے گستاخ ہو جاتے ہیں اور جو ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر دردناک عذاب بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔